أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ عناصر پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ الالفاظ ذات العلاقہ بالقواعد الفقہیہ، وہ الفاظ جس کا قواعد فقہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ چند الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، چند اصطلاحات ہیں، بلکہ یہاں پہ الاصطلاحات ذات العلاقہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ الاصطلاحات، اچھا الفاظ بھی لکھیں تو صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پہ انواع القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی تفاوت ہیں، کئی اعتبارات سے کئی فروق ہیں ان کے مابین، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مناہج المصنفین فی القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ کے جو علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں، علماء کرام جو قواعد فقہیہ کی کتابیں لکھتے ہیں کس انداز سے لکھتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سمجھ آئے۔ اس کے بعد اشہر مؤلفات المذاہب الاربعہ، مذاہب اربعہ کے مشہور کتابیں کون کون سی ہیں قواعد فقہیہ کے۔ اور پانچویں نمبر پہ اگر ہمیں ٹائم مل جائے تو یہ بھی پڑھیں گے کہ اعظم اسباب الاختلاف بین العلماء، علماء کسی مسئلے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ بات سمجھ آئی۔ اچھا، پہلے نمبر پہ الالفاظ یا الاصطلاحات ذات العلاقہ بالقواعد الفقہیہ، ہم نے کل پڑھا کہ قواعد فقہیہ کے ساتھ القواعد الفقہیہ، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جس کا قریبی تعلق ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہم نے کہا الضوابط الفقہیہ، قواعد نہیں، الضوابط الفقہیہ، اسی طرح جو ہیں الاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر، اسی طرح الفروق الفقہیہ، اور اسی طرح النظریات الفقہیہ بعض علماء ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جو ہے ہم نے یہ الاشباہ والنظائر کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے کہا کہ فقہ میں ہمارے پاس یا اصول الفقہ میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، فقہ اور اصول الفقہ میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، یا آپ یوں کہیں مسائل کی تین اقسام ہیں ہمارے پاس۔ کچھ مسائل ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے امثال ہیں، بعض مسائل آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشباہ ہیں،
اور بعض جو ہیں ایک دوسرے کے لیے نظائر ہیں، اور اس کی مثالیں اور وضاحت کل پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم الفروق الفقہیہ، اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ رہتا ہے ہمارے پاس یہ، اور ہم نے کہا الفروق الفقہیہ جو ہیں یہ فرع من فروع الاشباہ والنظائر، یہ کل ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ اچھا آج الضوابط الفقہیہ، ہم نے کہا تھا قواعد فقہیہ کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، حکم کلی ينطبق على جزئیات فقہیت من ابواب متعددہ۔ اچھا دوسری تعریف ہم نے کی تھی، ہاں، قضیۃ کلیۃ فقہیۃ جزئیاتها قضایا فقہیہ کلیہ، جزئیاتها قضایا کلیہ فقہیہ۔ اچھا وہی تعریف، وہی دونوں تعریفیں ہیں، آپ صرف آگے کیا کہیں، یہ پہلی تعریف آپ لے لیں۔ ہاں پہلی تعریف کیا تھی؟ سعد بن ناصر الشثری والی تعریف، حکم کلی ينطبق جمیع جزئیاته من ابواب متفرقہ، نہیں من باب واحد، ایک باب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ قواعد فقہیہ کا تعلق جمیع ابواب کے ساتھ ہوتا ہے یا کئی ابواب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ضوابط فقہیہ کا تعلق صرف اور صرف ایک باب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کل ما جاز بیعہ جاز رہنہ، کل ما جاز بیعہ جاز رہنہ، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ صرف بیوع کے ساتھ، سمجھ آئی؟ اچھا عمد الصبی خطأ، عمد الصبی خطأ، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ صرف اور صرف جنایات کے ساتھ، باقی نماز کے ساتھ تعلق ہے، اس کا روزے کے ساتھ تعلق ہے، زکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہے، نکاح کے ساتھ ہے نہیں ہے، لہذا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف اور صرف جنایات کے ساتھ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قاعدہ ہے، آپ نے بتانا یہ قاعدہ ہے یا ضابط ہے، یہ ضابطہ ہے یا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب وکل غسل سببہ بعدہ فہو مستحب۔ یہ قاعدہ لکھیں، آپ لکھیں پہلے، بڑا پیارا قاعدہ ہے۔ کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب، کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب، کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب وکل غسل سببہ بعدہ فہو مستحب۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آپ نے بتانا کہ یہ ضابط ہے یا قاعدہ ہے، بعد میں بتانا آپ نے، پہلے ادھر دیکھیں۔ کوئی بھی غسل جس کا سبب اس غسل سے پہلے ہو، سبب اس پہ مقدم ہو، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہوگا، اور جس کا سبب بعد میں ہو وہ مستحب ہوگا۔ مثال کے طور پہ جمعے والے دن ہم غسل کرتے ہیں، سبب پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ غسل کا بعد میں ہے، لہذا غسل یوم الجمعہ مستحب ہے۔ اچھا جنابت کے بعد غسل کرتے ہیں، سبب پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہے، لہذا واجب ہے۔ اسلام میں دخول کے لیے غسل کیا جاتا ہے، یہ پہلے ہے سبب یا بعد میں؟ ہاں پہلے ہیں، بعد میں ہیں؟ پہلے ہیں۔ ہاں جس طرح آپ اختلاف کر رہے ہیں اسی طرح علماء کے مابین بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ سبب، اس کا سبب پہلے ہے یا بعد میں ہے۔ اب دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ غسل اسلام میں داخل ہونے کے لیے غسل واجب ہے، کچھ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس قاعدے میں ان کے مابین اختلاف ہیں، صحیح ہے؟ یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اسباب الاختلاف میں، ایک یہ بھی اس میں نوٹ کر دیں، یہ بھی انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں یہ قاعدہ ہے یا ضابطہ؟ کیوں؟ ہم نے کہا کل غسل، قاعدہ نہیں ہے، ہاں اس کا صرف اور صرف غسل کے ساتھ تعلق ہے، باقی اعمال کے ساتھ، باقی افعال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لہذا یہ ضابط فقہی ہے، قاعدہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اطلاق کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قاعدہ یعنی بمعنی القانون، ضابط کو بھی قاعدہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ لیکن بمعنی القانون، القانون الکلی۔
اچھا اس کے بعد قاعدہ، اس قاعدے کو کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ جس کا تعلق کئی ابواب کے ساتھ ہو. الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ہے، اسی طرح حج کے ساتھ ہے، نکاح کے ساتھ ہے. کئی ابواب میں اس کا جو ہے یہ معمول ہے، اس کا تعلق ہے کئی ابواب کے ساتھ. لیکن آپ آئیں ضابطہ کی طرف. عمد الصبی خطأ، عمد الصبی خطأ، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، ہاں اس کا تعلق جو ہے زکوٰۃ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جنایات کے ساتھ ہیں. اسی طرح غسل، کل غسل، ہاں کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب وکل غسل سببہ بعدہ فہو مستحب، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ نماز کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب غسل جنابت ہو، چلو ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے؟ زکوٰۃ کے لیے تو انسان غسل نہیں کرتا نا، جنابت کی حالت میں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ہاں اچھا اسی طرح روزہ رکھنا روزے کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں ہے تعلق. لہذا یہ ضابط ہے، یہ فرق ہے، مختصر فرق ہے. یعنی اس کا ایک باب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک باب فقہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس کا کئی ابواب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر نظریات الفقہیہ. بعض علماء نظریات فقہیہ ذکر نہیں کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نظریات فقہیہ اور ضوابط فقہیہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. صحیح ہے؟ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نظریات کا مطلب ہے کہ نظریہ یعنی مجموعہ من القواعد التي تندرج تحت موضوع واحد. مثلا کہتے ہیں نظریت العقد، نظریت کذا، صحیح ہے، نظریت الربا، نظریت جریان الربا في الاشیاء الغیر منصوصہ. سمجھ آئی؟ یعنی مجموعہ من القواعد التي تندرج تحت موضوع واحد، یا مجموعہ من المسائل التي تندرج تحت موضوع واحد، سواء اس کا تعلق جو ہے اس قاعدے کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو، جس قاعدے کے تحت بھی ہو. ہاں اچھا اس کے بعد ہاں سواء تعلق بأي قاعدة فقہیہ. اچھا دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا انواع القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ کے اقسام. آپ کتاب کھولیں، کتاب میں صفحہ نمبر 4. قواعد فقہیہ کو علماء کئی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، کئی اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں. پہلا اعتبار کیا ہے؟ باعتبار الشمول والاتساع، شمول اور اتساع کے اعتبار سے. قواعد کی دو قسمیں ہیں، قواعد کبرى اور قواعد کلیہ. بعض علماء قواعد صغرا کہتے ہیں، بعض علماء قواعد کلیہ کہتے ہیں اس کو، صغرا کو. اچھا کوئی کہیں کہ کبرا کو کیوں کلیہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ تو ویسے بھی ہے ہی کلیہ، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہاں آپ پھر بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو اس کو علماء کہتے ہیں القواعد الام، القواعد الام یعنی ام القواعد ہیں یہ. اچھا قواعد کبرى وہ 5 ہیں آپ کے پاس ہے. الامور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، ہاں الضرر يزال، اور العادة محکمہ. یہ 5 قواعد ہیں متفق علیہا، یہ 5 قواعد ہیں جن کو قواعد کبرى کہتے ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ قواعد کلیہ، قواعد ہیں لیکن کلی ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے پہلے قواعد جو ہیں یہ ان کا تعلق فقہ کے تمام ابواب کے ساتھ ہیں، لیکن قواعد کلیہ جو ہیں جن کو صغرا کہتے ہیں ان کا تعلق فقہ کے اکثر و بیش ابواب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام،
اس کا تعلق کئی ابواب کے ساتھ ہے لیکن تمام ابواب کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے؟ کیوں؟ مباحات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه. المیسور لا يسقط بالمعصور. المیسور جو آپ کے بس میں ہو اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑو جو کام آپ کے بس میں نہیں ہو. ایک کام آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ کہتے ہیں وہ بس میں میرا نہیں ہے تو میں معذور ہوں, لہذا جو کام میرے بس میں ہے وہ بھی نہیں کرتا ہوں. نہیں 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 نہیں, جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کرو. بات سمجھ آئی؟ ہاں اچھا. میسور, معصور جو آپ کے بس میں نہیں ہو, آپ کے اختیار میں نہیں ہو. اچھا, دوسرے اعتبار سے قواعد کی تقسیم کرتے ہیں علماء بالاتفاق و عدم اتفاق. ہاں, اس کی دو قسمیں ہیں, القواعد الفقہی المتفق علیہا, اور دوسرے نمبر پہ القواعد المختلف فیہا. قواعد متفق علیہا یہ 5 قواعد ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ قواعد ہیں. اور قواعد مختلف فیہا الرخص لا تنال بالمعاصی لا تناط بالمعاصی. الرخص لا تناط بالمعاصی ما كان فعلا كان اکثر فضلا. اسی طرح وغیرہ وغیرہ دوسرے قواعد جو ہیں یہ آگے انشاءاللہ مثالیں ذکر کریں گے اسباب الاختلاف میں, وہاں پہ 2-4 مثالیں ذکر کریں گے اس کے. لا تحصل لا تؤخذ لا تحصل. اچھا, تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں باعتبار الاستقلال والتبعیہ. بعض قواعد ہیں جو مستقل بذاتی ہی قواعد ہیں. کچھ قواعد ایسے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ مستقل نہیں ہیں, کسی قاعدے کے نیچے ہیں, یا تو اس قاعدے کے لیے استثناءات کی حیثیت رکھتے ہیں, یا اس قاعدے کی وضاحت کی حیثیت, یا تخصیص کی حیثیت, یا تقیید وغیرہ وغیرہ. قواعد مستقلہ, قواعد الخمس الکبرى, القواعد الام, اور القواعد التابعہ, یہ مستقلہ کو ام بھی کہتے ہیں. قواعد تابعہ جو اس کے علاوہ ہیں, مثال کے طور پہ الاصل براءۃ الذمہ, یہ مندرجۃ تحت قاعدۃ الیقین لا یزول بالشک. یہ بات سمجھ آئی؟ چوتھے اعتبار پہ وہ کیا ہے؟ باعتبار مصدرها, مصدر کے اعتبار سے کہتے ہیں منصوص علیہا اور مستنبطہ. کچھ قواعد ہے منصوص علیہا جو کل ہم نے اس کی وضاحت کی تھی, یا پرسوں, کل پرسوں تھی اللہ اعلم. لا ضرر ولا ضرار نص نبوی ہیں. اسی طرح انما الاعمال بالنیات نص نبوی, اور اسی طرح اور مثالیں یرید اللہ بکم اليسر وامرهم شورى بین وغیرہ وغیرہ. ہاں, اور قواعد مستنبطہ, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينسب الى ساکت قول, لا ينسب لساکت یا الى ساکت قول. اسی طرح جو ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا, یا کل قرض جر منفعتا فهو ربا. یہ کس کا قول ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا ابراہیم النخعی, ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی. اچھا آگے, تیسرے نمبر پہ مناہج المصنفین فی القواعد الفقہیہ. علماء جب قواعد فقہیہ کی کتابیں لکھتے تو صاحب ایک ترتیب سے نہیں لکھتے ہیں. دیکھیں ادھر, یہ ہر علم کا اپنا طریقہ ہے. دیکھیں ادھر, محدثین جب کتابیں لکھتے ہیں, حدیث کی کتابیں, سب حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں, سب حدیث کی کتابوں کی خدمت کرنا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ احادیث کی حفاظت چاہتے ہیں, لیکن طریقہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. دیکھیں امام بخاری اور امام مسلم نے, ابن حبان نے, ان لوگوں نے کیا کیا؟ صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی. لیکن ابو داود نے کیا کیا؟ ابو داود نے ابواب فقہیہ کو کے اعتبار سے احادیث ذکر کی. اور امام بخاری کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث اپنی کتاب میں جمع کی. بالمقابل ابو داود کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ضعیف احادیث ذکر کیے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, جس طرح مقام امام بخاری کو حاصل ہے صحیح احادیث کی وجہ سے, وہی مقام اس کے برابر بالکل
امام ابو داؤد کو ضعیف احادیث کی وجہ سے حاصل ہیں. یہ ابو داؤد کے اساتذہ آپ کو یہ باتیں بتاتے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ ابو داؤد کا طریقہ یہ ہے. ابو داؤد کہتے ہیں کسی باب میں ابو داؤد ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں, عنوان رکھتے ہیں اوپر ترجمۃ الباب, ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب, طالب علم, استاد جی دیکھو اس بات پہ غور کرو, اس موضوع پہ میں نے کافی تلاش کی, مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی, یہ ضعیف ہی مجھے ملی, یہ جو ملی وہ ضعیف ہیں, تو سمجھو اس باب میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں, تو لہذا ویسے تکلف نہ کرو, رہنے تو آگے جاؤ, اپنی انرجی کہیں اور خرچ کرو. یہ مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور بڑا مشکل کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ اس باب میں صحیح حدیث نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور یہ کس نے کر کے دیا ہمیں؟ ابو داؤد رحمہ اللہ نے. لیکن امام نسائی کا طریقہ اور ہے. امام نسائی رحمہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ سند تو, حدیث تو آپ کو مل گئی, لیکن اس سند میں یہاں پہ یہ مسئلہ ہے اور اس حدیث میں یہ علت ہے وغیرہ. یعنی مطلب یہ ہے سمجھانا, میں آپ کو یہ چاہتا ہوں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. امام مالک کا اپنا طریقہ ہے, صحیح ہے. امام مالک کبھی کبھی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی, صحیح ہے, حدیث کی کتاب, باب ذکر کرتے ہیں ترجمۃ الباب, نیچے جو ہے حدیث نہیں ہوتی, وہاں پہ فتاوی ذکر کرتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ موطا یہ فقہ کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ جس طرح محلہ فقہ کی کتاب ہے, حدیث کی نہیں ہے. وَإِلَّا ابن حزم ہر مسئلے میں حدیث ذکر کرتے ہیں رحمہ اللہ, اور اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, تو اس کو ہم حدیث کی کتاب نہیں شمار کرتے, فقہ کی کتاب شمار کرتے ہیں. تو پھر موطا کو بھی فقہ کی کتاب شمار کریں گے. تو اگر موطا کو حدیث کی کتاب شمار کریں گے تو پھر محلہ کو بھی حدیث کی کتاب شمار کریں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہیں. لہذا قواعد فقہیہ کے علماء جو ہیں ان کے بھی اپنے طریقے ہیں. اچھا, آپ صفحہ نمبر 10 پہ جائیں. صفحہ نمبر 10 کھول لیا سب نے؟ اچھا, یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ سلک مؤلفو القواعد الفقہیہ, یہ نون کہاں گیا؟ مؤلفون ماشاء اللہ تبارک اللہ, اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. ویسے وجہ کیا, گرتا کیوں ہے اضافت کی وجہ سے؟ نہ گرے, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نون کو گرایا جائے, نہ ہی گرائے. ہاں, نحوی قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہی کیوں بنایا گیا؟ ہاں 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 ہاں, تو پھر کیا ہوگا؟ تنوین کے قائم مقام ہے, تو پھر تنوین کو گرایا جاتا ہے. ہاں, تو اسی طرح اس کو بھی گرائیں گے, یہ تنوین کے برابر ہے. تنوین کو کیوں گراتے ہیں ہم؟ اسم کو تمام بنایا جاتا ہے, جس کی علامت ہوتی ہے کہ اس پہ تنوین. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اضافت کے علاوہ جو ہے وہ جب تنوین ہو اس پہ تو وہ دلیل ہے کہ یہ نکرہ ہیں, جب اضافت ہو جائے تو وہ معرفہ ہو گیا, تو معرفہ اور تعریف اور تنکیر دونوں جمع نہیں ہو سکتے, یہ کہنا چاہتے ہوں. ماشاء اللہ تبارک اللہ, جزاک اللہ خیر. اچھا, آگے کہتے ہیں کہ سلك مؤلفو القواعد الفقهية مناهج مختلفة في ترتيب مؤلفاتهم ويمكن تقسيمها إلى الترتيب الهجائي, ترتیب الہجائی دوسرے نمبر پہ, الترتیب الموضوعی تیسرے نمبر پہ, جمع القواعد دون ترتیب, اور چوتھے نمبر پہ ترتیب القواعد حسب ابواب الفقہ. ان میں سے پہلا جو ہے ترتیب الہجائی, یہ الف با تا سا, یہ ترتیب ہجائی جو ہیں, صحیح ہے, ترتیب الف بائی. اس ترتیب سے انہوں نے قواعد کو جمع کیا ہے. کیوں اس ترتیب سے قواعد جمع کرتے ہیں؟ موضوعات کے اعتبار سے جمع نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایک قاعدہ کئی ابواب میں شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ موضوعات رکھیں کہ صلاۃ, اب الامور بمقاصدها, صلاۃ میں بھی اس کا تعلق صلاۃ کے ساتھ بھی, صیام کے ساتھ بھی, زکوٰۃ کے ساتھ بھی, تو اب وہ کیا کریں گے, یا تو اس ایک قاعدے کو ہر باب کے نیچے ذکر کریں گے, یا
اور یہ جو ہے پھر کتاب اتنی بن جائے گی، بڑی کتاب بنے گی، اور اختصار بھی مطلوب ہے. یا یہ کیا کریں گے، ایک باب میں ذکر کریں گے، دوسرے باب میں ذکر نہیں کریں گے، یہ بھی خلل ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا، وہ موضوعات کو چھوڑ دو، الف بائی ترتیب سے ذکر کرو اور پھر اشارہ کرو کہ اس کا تعلق فلاں فلاں ابواب کے ساتھ ہے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے. اچھا، اور یہ طریقہ جو ہے امام زرکشی، اسی طرح جو ہے خادمی، مجامع الحقائق والے وغیرہ وغیرہ علماء نے اختیار کیا. اچھا آگے ترتیب موضوعی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے موضوعات کے اعتبار سے قواعد مرتب کرنے ہیں. اور انہوں نے قواعد کو جو ہیں 3 اقسام پہ تقسیم کیا، 3 قسموں پہ. قواعد کلیہ یرجع الیہا اغلب مسائل الفقہ، صحیح ہے، ترجع الیہا اغلب مسائل الفقہ، یہ قواعد الخمس الکبریٰ. اس کے بعد جو ہیں قواعد کلیہ، لیکن سارے مسائل اس کے طرف، سارے مسائل کو شامل نہیں ہوتا. وہ کیا ہیں، مثلا الاجتہاد لا ينقض الاجتہاد، یا الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. اعمال الکلام اولا من اہمالہ، یا آپ اس کی جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں التأسیس اولا من التأکید، التأسیس اولا من التأکید. یہ بات سمجھ آئی، اعمال الکلام اولا من اہمالہ یا التأسیس اولا من التأکید. تأکید میں ایک ہی بات کو مؤکد کر رہے ہیں، تأسیس میں کیا ہوتا ہے، ایک بات ثابت ہے، آپ تأسیس کر رہے ہیں، کوئی اور بات بھی ثابت کر رہے ہیں اس قاعدے سے. بات سمجھ آئی. آگے انشاءاللہ تفریعات پہ جب جائیں گے تو وہاں. جمع القواعد بدون ترتیب، قواعد جمع کرتے ہیں کسی کوئی خاص ترتیب نہیں، بس اپنے مزاج کے مطابق جمع کرتے ہیں. قواعد ابن رجب، اسی طرح جو ہیں ایضاح للونشریسی، ونشریسی کل جو ہم نے پڑھا تھا. اچھا، ترتیب القواعد حسب ابواب الفقہ، فقہی ابواب کے اعتبار سے، لیکن ان کی کتابیں کافی بڑی ہوتی ہیں اور استفادہ کرنا بھی مشکل ہوتا کیونکہ ایک قاعدے کو ہر باب کے تحت ذکر کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہیں اشہر مؤلفات المذاہب الاربعہ، آپ آگے جائیں صفحہ نمبر یہ من حیث الترتیب، علماء جو کتابوں کو مرتب کرتے ہیں من حیث الترتیب. اما من حیث المضمون، من حیث المضمون کیا کرتے ہیں، یہ دمج القواعد الفقہیہ مع القواعد الاصولیہ. بعض علماء اس طرح کرتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، اس میں قواعد فقہیہ، قواعد اصولیہ، مقاصد شرعیہ وغیرہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں، حتی ضوابط فقہیہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. بعض علماء کیا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ دمج القواعد الفقہیہ مع موضوعات فقہیہ وعقائدیہ، موضوعات فقہیہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس پہلی کی مثال ابو زید الدبوسی کی کتاب تأسیس النظر، اسی طرح فروق للقرافی وغیرہ وغیرہ، علائی کی کتاب المذہب. اچھا آگے پھر دمج القواعد الفقہیہ مع موضوعات فقہیہ، زرکشی کی کتاب، اسی طرح قرافی، لیکن یہ قرافی کی کتاب وہ فروق نہیں، فروق اور ہیں اور یہ قواعد اور ہیں. اچھا، اس کے بعد ابن رجب وغیرہ وغیرہ علماء نے اس طریقے کو اختیار کیا. من حیث المضمون، من حیث الترتیب وہ ہیں، یعنی دیکھیں ادھر ترتیب تو الف بائی دی کتاب کو، ترتیب الف بائی ہیں، لیکن مثلا حرف الجیم اس کے نیچے ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ فروعات فقہیہ بھی ذکر کرتے ہیں، یا ساتھ ساتھ قواعد اصولیہ بھی ذکر کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی. اور قواعد اصولیہ اور قواعد فقہیہ کے مابین فرق تو آپ کو یاد ہے نا، اس دن پڑھا ہم نے. قواعد فقہیہ بذاتها یہ حکم شرعی ہوتے ہیں، لیکن قواعد اصولیہ بذاتها یہ حکم شرعی نہیں ہوتا. سمجھ آئی. مثال کے طور وضاحت کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ الامور بمقاصدها، الضرر یزال، الحاکم العادہ محکمہ.
یہ خود حکم فقہی ہے یا نہیں ہے. لیکن قاعدہ آپ لے لیں الامر یقتضی الوجوب، الامر یقتضی الوجوب، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ دلیل کو ہم دیکھیں گے کہ اقیم الصلاۃ وفیہ امر والامر یقتضی الوجوب، الصلاۃ واجبہ. یہ بات سمجھ آئی؟ تو قاعدہ فقہیہ اور قاعدہ اصولیہ کے درمیان فرق یہ ہے مختصراً، قاعدہ فقہیہ جو ہیں بِأَلْفَاظِهَا تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، اما قاعدہ اصولیہ جو ہے یہ يتوصل بها الى الحكم الشرعی، یعنی حدیث دلیل کو لے کے اس قاعدے کو استعمال کر کے حکم تک پہنچتے ہیں. اچھا آگے، اشہر مؤلفات المذاہب الاربعہ، مذاہب اربعہ کی مشہور کتابیں. من حیث المضمون یعنی اندر جو ہیں انہوں نے کیا لکھے. دیکھیں، ایک تو الف بائی ترتیب ہم نے اختیار کی، حرف اللام اس میں کچھ قواعد ذکر کیے. اچھا صرف قواعد ذکر کرتے ہیں بعض علماء قواعد ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے فقہی مسائل بھی اس میں ذکر کرتے ہیں. یہ من حیث المضمون یعنی اندر مضمون کیا ہے، جو چیزیں اندر ذکر کیے ہیں وہ کیا ہیں، کیسی ہیں، کس ترتیب سے ہیں اور کیا ہیں. کس ترتیب سے ہیں؟ باعتبار الترتیب. کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ باعتبار المضمون. اچھا آگے، اعظم اسباب العلماء، اعظم اسباب اختلاف العلماء، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اشہر المؤلفات جو ہیں یہ آپ کے پاس اشہر المصنفات فی المذہب الحنفی، ہاں اسی طرح جو ہے اشہر المصنفات فی المذہب المالکی، فی المذہب الشافعی، ہاں القواعد للجاجرمی، اسی طرح جو ہے القواعد الکبرى للطوفی الصرصری، القواعد الصغرى طوفی صرصری، القواعد النورانیہ، قواعد الفقہیہ ابن قاضی الجبل وغیرہ وغیرہ. اور یہ پانچواں مسئلہ جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.